چلیے فرسٹ پارٹ 10 منٹ کا تو میں نے بنا دیا تھا. اب یہ علم حاصل کرنے کا اور علم کے معاملے میں علم کی اہمیت کے عنوان سے یہ پارٹ 2 ہے. آپ یہ سوچئے کہ اب آپ اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہیں کہ میری اولاد کو صحیح علم کیسے ملے، کون سا علم ملے. تب آپ کے سامنے 2-3 آپشنس آ جاتے ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ میں کوئی ایسا علم اس کو سکھاؤں جس سے وہ 2 روٹی کما کے اچھی زندگی گزار سکے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ یہ چاہیں گے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بڑا CA کر لے اور ماسٹرز کر لے، تو اس کی دنیا میں عزت بھی ہو، ساتھ ساتھ جب دولت تو آئے گی تو اب آپ کے خیالات چینج ہوتے رہے. پہلے تو آپ بنیادی طور پہ سوچیں کہ میرا بیٹا 2 روٹی خود کما کے کھا لے، اگر اس کی کل کو شادی ہوتے تو اپنی بیوی بچوں کو بھی کھلائے. پھر جب آپ کے پاس اتنا انویسٹمنٹ کرنے کا پیسہ ہے، یا آپ محنت کر کے کرتے ہیں، یا آپ کے بچے کے پاس خود اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ٹاپر ہو اور اس کو فری میں اسکالرشپ میں اس کو MBBS میں یا انجینئرنگ میں نوکری مل جائے، ایڈمیشن مل جائے، تو وہ اچھی بات ہے. پھر آپ اس کو انجینئر، ڈاکٹر، سائنٹسٹ، CA، IAS IPS وغیرہ بناتے ہیں. تب یہ ایک آپشن ہو گیا. پھر آپ کو اپنی ہی زندگی میں کچھ ایسے آپشنز بھی ملیں گے کہ بھئی ایک آپ کا دین بھی ہے، ایک آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے. تو پھر آپ اپنے بچوں کو اس دنیا سے جانے کے بعد اس دنیا میں اللہ کے پاس وہاں کامیاب ہونے کا، وہاں جنت میں 2 روٹی کھانے کا بھی کچھ بندوبست کر رہے ہیں یا نہیں. تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اب لوگ ایکسٹریم پہ جا کے یا تو اپنے بچوں کو بالکل مولوی ملا بنا دینے کی کوشش میں ہے، یا تو پھر بالکل وہ ایسا بدتمیز اور ایسا نالائق نکلے گا. مینرز تو آ ہی جائیں گے تھوڑے دن کے بعد، انجینئرنگ کرنے کے بعد، ڈاکٹر بننے کے بعد، لیکن وہ اپنے رب کے بارے میں اس کو کسی قسم کی تمیز نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں اکثر اپنے دوستوں کے بچوں میں سے جس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، قرآن بالکل نہیں معلوم ہے، اس کو نماز پڑھنا نہیں معلوم ہے. اب شاذ و ناظری ایسے بچے آ رہے ہیں اور الحمدللہ اس میں بڑھوتری ہو رہی ہے، اس میں برکتیں ہو رہی ہیں کہ اب ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات آ رہی ہے کہ نہیں بھائی، بچہ میرا دنیا میں بھی ویسی ہی ہو، یہ دنیا کا پیسہ کمانے کے لیے بھی ویسا ہی انٹیلیجنٹ ہو، ویسا ہی وہ قابل ہو، اور ایٹ دی سیم ٹائم ایز ویل ایز وہ دین کے معاملے میں بھی ایسا رہے کہ وہ اپنی لائف اچھے سے گزارتے ہوئے اپنی بیوی بچوں کی لائف بھی، ان کو بھی جنت میں لے جانے کے قابل بنے. تو جب اس سبجیکٹ میں آپ آتے ہیں آپشن 2 میں، تو اب آپ کے سامنے اس وقت ایک ہی راستہ بچا ہے، وہ ہے مدارس کا. فلاں مدرسے میں ڈالوں گا، فلاں مدرسے میں ڈالوں گا، فلاں کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا نظام، کوئی ایسا ٹریننگ پروسیس، ٹریننگ پروسیجر نہیں ہے الا ماشاء اللہ جو آپ کے بچے کو دنیاوی اعتبار سے بھی انٹیلیجنٹ بناتے ہوئے، دینی معاملے میں بھی انٹیلیجنٹ بناتے ہوئے اس کو دین سکھائے. ایکسٹریمسٹ بنا کے چھوڑ دیا جاتا ہے، متشدد ہو جاتا ہے، وہ پیسے کے معاملے میں انتہا درجے کا لالچی ہو جاتا ہے، بے حیائی کے معاملے میں آخری لیول کی بے حیائی وہ کرنے لگتا ہے. تو اس کے کیا وجوہات ہیں، اس کے یہ ثمرات کیوں نکل رہے ہیں؟ اس پہ میں نے کافی غور و فکر کیا ہے، کر بھی رہا ہوں، اور یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو، لیکن ایک بگاڑ آپ نے بچپن سے ڈال کے رکھا ہے. میں کتنا کام کروں گا اکیلا؟ ایک طرف ماحول اس کو کھینچ رہا ہے، اس کا نفس کھینچ رہا ہے، ابلیس اپنی طرف کھینچ رہا ہے، ماں باپ اس کو غلط ٹریک پہ ڈالے ہوئے ہیں، اس کے ٹیچرز، اس کے اساتذہ جو ہے انہوں نے غلط گھٹی پلا دی ہے اس کو. اتنے سارے پرابلمس کو کلیئر کرنا، میرے پاس اتنا ٹائم کہاں سے لاؤں گا میں؟ اگر آپ اپنے بچے کو میرے حوالے کرتے ہیں کہ دیکھیے مجیب صاحب، میرے بچے کو اب آپ کے حوالے میں کر رہا ہوں، میں نے بخاری پڑھی ہے، مسلم پڑھی ہے، یا میں نے امام صاحب سے سنا ہے کہ فلاں فلاں صحابی یا فلاں صحابی اپنے بچوں کو لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تربیت کے لیے چھوڑ دیتے تھے تاکہ وہ اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام ڈائریکٹلی نبی سے سیکھ لیں. ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، بلا کے بچوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ آئیے، روز 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میرے بچوں کو 1 مرتبہ قرآن پڑھا دیجیے.
آپ کسی سے پوچھیے آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ ہاں الحمدللہ پڑھا ہے. پھر پوچھیے کہ آپ نے کتنے دور کیے؟ تو بولے نہیں ایک وقت پڑھ لیے تھے بس. چلو بھائی ہر رمضان میں ایک دور ہوتا ہے. تیسرا سوال یہ کیجئے کبھی آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں سمجھے. بہت ریئر کیسز میں آپ کو لوگ ایسے ملیں گے ہاں وہ اس کے نیچے اردو ترجمہ ہوتا ہے کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں میں. اچھا کوئی تسلسل ہے؟ جی نہیں. پھر اور ایک بہت چھنتے لوگ جو ہے ڈیوائیڈ ہوتے مائنس ہوتے چند اشخاص آپ کو ایسے ملیں گے. پہلے تو اردو پڑھنے والے رہے گا، پھر وہ کہیں گے ہاں جناب میں نے فلاں صاحب کا ترجمہ پڑھا ہے بڑا اچھا ہے، فلاں صاحب کا ترجمہ پڑھا ہے. پھر آ کے ایک پرابلم آ جائے گا. جیسے آپ کے بچے کو مدرسے میں ڈالنے کے لیے آپ کے سامنے تقسیم ہو جائے گی، کیا میں اس کو بریلوی بناؤں، دیوبندی بناؤں، اس کو اہل حدیث بناؤں، اس کو کیا ندوی بناؤں، کیا بناؤں، قادیانی بناؤں. وہاں بھی آپ کے سامنے آپشنس آ جاتے ہیں. یہاں بھی آپشن آ جائیں گے کہ میں کس کا ترجمہ پڑھوں. چلیے اور آگے ایک سوال، اس میں سے کچھ لوگوں کو آپ باہر نکال لیں گے. اس کے بعد آپ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی کیا آپ نے اپنے فرقے کے علاوہ بھی دوسری کتابوں کو پڑھا ہے؟ وہ بولے گا نہیں پڑھا. چلیے اس میں سے بھی نکال لیتے ہیں. وہ بولے گا ہاں میں نے 4 الگ الگ علماء کو پڑھا ہے، 3 کو پڑھا ہے، 2 کو پڑھا ہے، باہر 21 کو پڑھا ہے، 40 کو پڑھا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے. وہ نکالتے سب کو باہر لے کے آنے کے بعد وہ کہے گا کہ اس وقت انڈیا پاکستان میں 44 معتبر ترجمے ہیں. میں نے سب کو پڑھا ہے، میں نے سب کی تفسیریں کمپیریٹیولی پڑھی ہے. ایک آیت لے لیا، اس کو پڑھا کہ اس کی گرامر کیا ہے، کس نے کیا ترجمہ کیا، اس کی تشریح کیا بیان کی، پھر حدیثوں سے کون سے حوالے دیے. بڑا کام ہے یہ، بڑا کام ہے یہ. اس میں سے پھر آپ لوگوں کو چن کے یہ پوچھیے کہ یہ جتنا کچھ کام آپ کر رہے ہیں اس کا کچھ دعوت کا حصہ بھی ہے یا آپ صرف ابھی تک پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، پرائمری اسکول میں ہیں. بولے گا نہیں بھائی آج کل کی دنیا میں کس کو کتنی فرصت ہے. یہاں سب آدمی بہت بڑا عالم بنا ہوا ہے. میں تو الحمدللہ اپنا علم حاصل کر رہا ہوں، مجھے اپنی نالج چاہیے صاحب. میں اپنا ٹائم جو ہے قرآن پڑھتے ہوئے نکالا ہوں پوری زندگی کا. کبھی فری رہا تو میں قرآن، جب بھی بیکار بیٹھتا ہوں قرآن لے کے بیٹھ جاتا ہوں. کبھی ان کی تفسیر کبھی ان کی تفسیر، حاشیے بنا لیے ہیں، ٹک مارک کرتا جاتا ہوں. آج یہ سورہ میں نے سیکھ لیا، فلاں سورہ سیکھ لیا، پورے 44 تفسیروں کو پڑھ لیا. اس میں بھی اگر آپ تقسیم کریں گے تو آپ کو 5-6 ہی ملیں گے، ورنہ باقی کی تو کاپی پیسٹ ہے، بلکہ 4 ہی ملیں گے. اب ان میں سے پھر نکال کے پوچھئے کہ بھائی صاحب آپ دعوت کا کام، بولے ہاں اب میں دعوت بھی دے رہا ہوں. دعوتیوں میں سے نکال کے یہ پوچھئے کہ بھائی آپ کا اپنا پرسنل عمل کتنا ہے. وہاں کے مارکس کٹتے جائیں گے. آپ ان کی زندگی ذرا دیکھ لیجئے اور پھر ان کا علم، ان کی نالج، ان کی بکس، او مائی گاڈ. اچھا اب عمل کرنے والوں کو بھی باہر نکال کے لا لیجئے. بولیں گے بھائی میں دیکھیے پوری دنیا کی زندگی اچھی گزارتے ہوئے، علم سیکھتے ہوئے، فائدہ پہنچاتے ہوئے، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر بھی بن گیا، سب کچھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ بھی میں نے قرآن پہ علم حاصل کیا ہے. ایک اچھا پلیئر بھی ہوں، ایک اچھا آرٹسٹ بھی ہوں، ایک بڑی فیملی کا ذمہ دار بھی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے اتنے لوگوں کو پڑھا ہے. اوہ ویری گڈ. اتنے لوگوں کو لکھ بھی رہا ہوں، سب کا جو مواد نکال کے کہ میں اردو ترجمہ کروں، 45 نمبر میرا بھی ہو. اچھا اس میں عمل، الحمدللہ عمل بھی ٹھیک ہے. جب آپ آخری اسٹاپ پہ پہنچیں گے نا، وہ ہے اخلاص. وہاں آ کے کام سارا ستیہ ہو جائے گا. اللہ کے پاس پہنچیں گے تو وہ سارا کیا دھرا ہوم ورک کچرے کے ڈبے میں، ڈسٹ بن میں چلا جائے گا. اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا بھائی یہ اتنا لمبا راستہ آپ بتا رہے ہیں، لہٰذا چلتا ہے بھائی، اب وہ اللہ جہنم میں ڈالے یا جنت میں ڈالے میں تو تیار ہوں، اس کی مرضی. تو ایسے نہیں چلتا. آپ جب آگ دیکھ لیں گے سامنے، گھر جل رہا ہے، تو یہ نہیں بول سکتے آگ مجھے جلائے گی نہیں جلائے گی، میرے پاسپورٹ جلیں گے نہیں جلیں گے. تو جب جہنم کی آگ سامنے آ جائے گی نا، تب پتہ چلے گا، تب پچھتاوا ہوگا. لہٰذا آپ سمپلی 5 لفظ، 4 لفظ روز سیکھیے، اپنے بچوں کو سکھائیے، لکھیے، اس پہ عمل کیجیے، اس کو دوسروں تک پہنچائیے. یہ ہوم ورک ایک ساتھ کرنے کا نہیں ہے، گریجولی کرنے کا ہے. اسی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو علم کی اہمیت کا پتہ چلے، اور اپنے بچوں کو انشاءاللہ اس کا کبھی میں 3rd پارٹ بھی بنا دوں گا انشاءاللہ.
تو اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔